بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک 15 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس لڑکے کے باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کے غم سے ماں بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ بھی بس چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ گاؤں کے حکیم کا کہنا تھا کہ زبیدہ مشکل سے آج کی رات ہی نکالے گی۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کا بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ گاؤں میں سہولیات موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے آج پھر ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونے جا رہی تھی، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس گاؤں کے بوڑھے بچے جوان علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کلپتے دکھائی دیتے تھے۔ ابھی زبیدہ کی عمر 25 سال تھی، لیکن بیماری نے تو اس کو 50 سال کی عمر کے قریب کر دیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی حادثے میں اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد زبیدہ نے اپنے بیٹے کو اتنا ناز و پیار سے پالا تھا، اس کا بیٹا کسی بات پر ماننے کو راضی نہ تھا کہ اس کی ماں اس سے جدا ہونے والی ہے۔ یہ بات اس کے چھوٹے سے دماغ میں کسی طریقے سے نہیں سما رہی تھی۔ اسے جنم دینے والی ماں، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینے والی شفیق ماں، اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی طرح سے نہیں سما رہی تھی کہ کسی اور ہی دنیا میں جا کے بسے گی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ بلکہ صرف ابھی ہی نہیں، اسے تو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ چاہیے تھا۔ زبیدہ اپنے بیٹے کو سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی اتنی کمزور سی آواز میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جو بھی اس دنیا میں آیا اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس پاک ذات کی مرضی کے سامنے کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ آج میں جا رہی ہوں تو کل تجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مٹی میں مل جانے والی ہے، اور بیٹا تو اب جوان ہو چکا ہے، میرے بغیر جینا سیکھ لے۔ اب تجھے اس دنیا کے غم کو اکیلا برداشت کرنا ہوگا۔ زبیدہ بولی، بیٹا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ زبیدہ نے اچانک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ بیٹا بولا، اماں میں تیرا سر دبا دیتا ہوں، اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے ماں کا سر دبانے لگا۔ زبیدہ بولی، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں غم اور مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹا بولا، ماں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ 15-16 سال سے تو میرے ساتھ ہے، مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں تیرے بغیر بھلا کیسے رہوں گا؟ تجھے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اگر تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ میں بھلا تیرے بغیر یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ بیٹے نے اداس لہجے میں ماں کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بولی، میرے بچے تو کیوں نہیں سمجھتا؟ زندگی اور موت لازم ہے۔ پیدا ہونے والے اور مرنے والے کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس عظیم ہستی سے میرے لیے دعا کر۔ اس کا بیٹا جھٹ سے اٹھا، بائی سین میں نلکے کی طرف چل دیا۔ اس نے تمام رات نماز پڑھتے اور اپنی ماں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب زندگی سے بھرپور سورج طلوع ہوا تو ناصر کی زندگی اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے جانے کا وقت ہو چکا ہو تو نماز یا دعا اسے اس وقت سے بچا نہیں سکتی۔ ہاں، اگر وہ غفور الرحیم مالک چاہے تو کسی عام انسان کو بھی ہزاروں سال کی عمر عطا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں ناصر کے معصوم سے ذہن میں نہیں آنے والی تھیں۔ آج حسب معمول غفور چاچا اور دیگر گاؤں والے زبیدہ کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آئے تو ناصر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا اپنی ماں کا سر دبا رہا تھا۔ حالانکہ زبیدہ رات کے جانے کون سے پہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ غفور چاچا نے پوچھا، بیٹا اب تیری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا بولا، چاچا اماں کی آنکھ ابھی لگی ہے، آہستہ بولو کہیں ماں کی آنکھ کھل نہ جائے۔ چاچا، میری ماں کا ساری رات سر دکھتا رہا، اب تھوڑا سا آرام ملا ہے۔ غفور چاچا نے باقی لوگوں کو کہا کہ مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، تم میں سے ایک بھاگ کر جائے اور حکیم کو بلا کر لائے۔ گاؤں کا وہ نوجوان حکیم کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حکیم آ گیا۔ زبیدہ کی موت کا اعلان کر چکا تھا، لیکن ناصر اپنی ماں کی موت کا یقین نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنی ماں کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ بس ایک ہی بات بولے جا رہا تھا، تم سب باہر چلے جاؤ، میری ماں آج میٹھی نیند سو رہی ہے، پہلے ہی میری ماں تمام رات جاگتی رہی۔ گاؤں والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس بچے کو کس طرح سمجھائیں کہ اس کی ماں کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے اور یہ مٹی کا جسم بیکار ہو چکا ہے، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ لیکن ناصر اپنی ماں کے جسم سے دور ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ آخر مجبور ہو کر گاؤں والوں نے مل کر ناصر کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ زبیدہ کی میت کو کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد شام کو جب گاؤں والے واپس آئے تو ناصر گاؤں کی عورتوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی گاؤں کی عورت کے قابو نہیں آ رہا تھا، یعنی کس طرح اس نے کمرے کا دروازہ کھول لیا
اور اب تمام گھروں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ معاملہ آپے سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ چاچا غفور نے اپنے ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ زبیدہ کی قبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے ناصر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ماں کی آخری آرام گاہ ہے، تم فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ چاچا غفور اسے کاندھے سے پکڑ کر قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ناصر روتے ہوئے فاتحہ پڑھنے لگا۔ گاؤں اندھیرے کی طریقے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی کوئی 11 سوا 11 کا وقت ہوگا۔ گاؤں کے کتوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اندھیرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسا سایہ بوچھل قدموں سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کے قدموں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ وہی ناصر تھا جو اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ آج کی ماں کو مرے ہوئے 2-3 دن ہو گئے تھے اور یہ دن اس بچے نے کس طرح گزارے یہ وہی جانتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ گاؤں کی 3-4 عورتوں نے اسے تنہائی محسوس نہ ہونے دی۔ انہیں ناصر کے پاس سونا شروع کر دیا، لیکن ناصر نے لڑ جھگڑ کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ عورتیں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر برا بلا کہتی ہوئی اپنے گھر کو چلی گئی۔ بہرحال گھر کے سامنے پہنچنے کے بعد ناصر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لائٹ روشن کی اور اپنے کندھوں پر لدے ہوئے بوجھ کو زمین پر ڈال دیا۔ کفن میں لپٹی ہوئی وہ لاش کسی عورت کی معلوم پڑتی تھی۔ اس نے کفن اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چارپائی پہ بیٹھا زندگی سے محروم وجود سے مخاطب تھا۔ ماں، تم اور میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ تمہارے بغیر یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم یہی میرے پاس رہو گی۔ میں تمہیں روزانہ غسل دوں گا، کپڑے بدلوں گا، دوائی وغیرہ کا انتظام کروں گا اور تمہارا سر دبایا کروں گا۔ تمہیں کوئی غم نہیں دوں گا، ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بس تم میرے پاس رہنا، ورنہ تنہائی میں مر جاؤں گا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ناصر نے اب اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گاؤں والے جب اسے کھانا دینے جاتے تو وہ باہر سے کھانے کی ٹرے لے کر کوئی بات کیے بغیر دروازہ بند کر دیتا تھا۔ گاؤں والوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا، لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اتنی دیکھ بھال کرنے کے باوجود بھی اس کی ماں کا جسم گلنے سڑنے کیوں لگا تھا۔ وہ گلے سڑے جسم کی بدبو دور کرنے کے لیے عطر لگاتا، فارغ اوقات میں ماں کا سر دبانے کے علاوہ اسے لوری گا کر سناتا تھا۔ اس بچے کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب باتیں فضول تھی۔ اس کی ماں کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہر حال میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا اور گاؤں والوں کی نظر سے اپنی ماں کے جسم کو چھپانا چاہتا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ 1 ہفتے کے بعد خبر تمام گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ زبیدہ کی لاش گھر میں موجود ہے اور ناصر ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ یہ خبر غفور چاچا کی بدولت منظر عام پر آئی تھی۔ 3-4 دنوں سے انہیں ناصر کے گھر کے ارد گرد سے کسی چیز کے گلنے سڑنے کی گندی بو آ رہی تھی اور ناصر کے رویے میں موجود اجازت عجیب سی پرسراریت انہیں وجہ معلوم کرنے پر اکساتی تھی۔ چنانچہ ایک دن جب ناصر نے کھانے کی ٹرے لینے کے لیے دروازہ کھول دیا تو غفور چاچا اسے دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جس کمرے میں گلی سڑی لاش موجود تھی اس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ ناصر، یہ کیا ہے؟ چاچا نے حیرانی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ میں اپنی ماں کو قبرستان سے لے آیا ہوں چاچا۔ تم نے اور گاؤں والوں نے پوری کوشش کی تھی مجھے اور میری ماں کو جدا کرنے کی، لیکن یہ ناممکن ہے۔ ماں سے دور رہ کر میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے رات کے اندھیرے میں اسے اٹھا کر واپس لے آیا ہوں، قبر سے نکال لیا۔ غفور چاچا بولا، او بدبخت، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ تیرا پیار نہیں، اس کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ میں ابھی گاؤں والوں کو بلاتا ہوں، اسے جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ دفن کر دیا جائے، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چاچا غفور نے پریشان لہجے میں جواب دیا اور باہر کی جانب چل دیا۔ جب ناصر نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر کے اسے کنڈی لگا دی، تھوڑی دیر بعد تمام گاؤں والے ناصر کے گھر میں دروازے کے سامنے موجود دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہے تھے، لیکن ناصر نے دروازہ کھولنے کی بجائے گھر میں موجود فرنیچر اور دوسرا سامان دروازے کے آگے لگانا شروع کر دیا۔ چاچا غفور کہہ رہا تھا، او بدبخت، دروازہ کھول ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے، لیکن ناصر جواب دینے کی بجائے اپنے کام میں مصروف رہا۔ چاچا غفور نے گاؤں کے کڑیل نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دروازہ توڑ ڈالو، معاملہ غمگین ہوتا جا رہا ہے۔ 3 نوجوان سر ہلاتے ہوئے دروازے پر لپکے دروازے کے سامنے موجود فرنیچر کو کچھ تاخیر کے باعث ضرور لیکن بہرحال انتھک محنت کے بعد آخرکار وہ تینوں دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن سین کا دروازہ توڑنے کے بعد ان کڑیل نوجوانوں کو کمرے کا دروازہ بھی توڑنا پڑا، کیونکہ ناصر نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دروازے ٹوٹ چکے تھے اور اس وقت کمرے میں افراتفری کا عالم دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ زبیدہ گلی سڑی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب ناصر کی پوری کوشش تھی
کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ چونکہ گاؤں والے تعداد میں زیادہ تھے اس لیے زبیدہ کی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ناصر کمرے کے فرش پہ لیٹا بے بسی سے ہانپتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، زمین کے نیچے دفن کر دیں گے اور ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ قبرستان کے ارد گرد پہرا بھی لگا دے، پھر تو میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کر لے، ورنہ بعد میں حالات تیری پہنچ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اچانک جیسے اس کے جسم میں طاقت آ گئی، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی جانب دوڑا۔ گاؤں والے زبیدہ کی لاش کو لے کر گلی تک پہنچ چکے تھے۔ عورتیں اور بچے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں کی اور سے یہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے۔ ناصر نے کمرے سے نکلنے کے بعد باورچی خانے کا رخ کیا اور سامنے پڑی پیاز کاٹنے والی بڑی دستے والی چھری اٹھائی اور گھر سے باہر کی جانب چل دیا۔ گاؤں والے زبیدہ کی لاش اٹھائے قبرستان کی طرف رواں دواں تھے۔ رک جاؤ، میری ماں کو میرے حوالے کر دو ورنہ مجھے اس کے ساتھ دفن کر دو۔ ناصر چھری والا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے کہا، کیوں اپنی آخرت اور دنیا برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ جا اپنے گھر واپس چلا جا ورنہ ہمارے ساتھ قبرستان چل، اپنی ماں کو دفن کرنے میں ہماری مدد کر۔ چاچا غفور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ناصر داڑ کر بولا، دیکھو میری ماں کے سر میں درد ہے، تم لوگ کیوں پریشان کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اسے میرے حوالے کر دو ورنہ یہاں میں خون خرابہ کروں گا، جو گاؤں کے اندر آنے والی نسلیں بھی خوف سے کانپیں گی۔ ناصر نے زہریلے لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ چاچا غفور نے کہا، تو کیا کرے گا؟ خون خرابہ؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ہمت ہے تو خون خرابہ کر کے دکھا۔ ناصر نے چھری والا ہاتھ اوپر کیا لیکن چاچا نے اس کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑ کر پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ ناصر درد سے بلبلا اٹھا، چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ چاچا نے اسے دھکا دیا تو پیٹ کے بل زمین پر جا گرا۔ مجھے ڈنڈا دو، ذرا اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا۔ چاچا غفور نے گاؤں کے ایک آدمی سے ڈنڈا چھینتے ہوئے کہا اور ڈنڈا سر سے بلند کرتے ہوئے ناصر کی جانب بڑھنے لگا۔ ناصر نے پریشان ہو کر گاؤں والوں کی جانب مددگار نظروں سے دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ناصر نے اٹھ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی لیکن چاچا غفور اس سے پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ جلدی ناصر کے سر پر پہنچ گیا۔ اچانک پتھر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ناصر منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ چاچا نے ڈنڈا سر سے بلند کیا اور پوری طاقت سے ناصر کے سر پر مارنے کی کوشش کی اور پھر تمام گاؤں والوں نے وہ ناقابل فراموش واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ تیز آندھی کی صورت اختیار کر چکی تھی اور جب آندھی تھمی تو منظر ناقابل فراموش تھا۔ سفید رنگ کے حلیے کی صورت میں زبیدہ کی روح ناصر کے پاس موجود تھی، اس طرح کہ وہ ناصر اور غفور کے درمیان آ چکی تھی۔ چاچا غفور کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے ڈھلک چکا تھا اور وہ بھی حیرانی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک زبیدہ کی آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، میرے بچے اب تو اکیلا رہنا سیکھ لے۔ جو اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ یہ دنیا والے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ میرے بچے تیرے پیار کی وجہ سے مجبوراً مجھے اس دنیا میں آنا پڑا۔ تو نہیں جانتا اس دنیا میں آنے کے لیے مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میں بار بار ایسا نہیں کر سکتی لیکن ماں میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں بولی ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے اس دنیا میں میرے بغیر ہی رہنا ہوگا، بغیر کسی سہارے کے۔ میں تجھے ایک بات بتاؤں تو دنیا میں رہ کر میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، میری روح کو اذیت ناک تکلیف سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ناصر نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیسے ماں؟ مجھے بتا، وعدہ کر تو ویسا ہی کرے گا جیسا میں بتاؤں گی۔ زبیدہ کی روح نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ماں، تو جیسا کہے گی میں ویسا ہی کروں گا، بس تو بتا میں کیا کروں؟ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، صرف اتنا کر کے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دے، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے اور 5 وقت میرے لیے مغفرت کی دعا کیا کر۔ خدا میری روح کو سکون دے، دوزخ اور قبر کے عذاب سے نجات دے۔ تو صرف اتنا کر، میرے لیے بہت ہوگا۔ کیا تو میرے لیے اتنا کرے گا؟ زبیدہ کی روح نے ناصر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ماں میں ایسا کروں گا۔ میں قرآن شریف پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھوں گا اور تیرے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کروں گا۔ میں ایسا ضرور کروں گا، ناصر نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد زبیدہ کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ اللہ تجھے ہمیشہ سلامت رکھے، اس نے کہا اور غائب ہو گئی۔ دوسرے دن گاؤں والوں نے ناصر کے رویے میں فرق محسوس کیا۔ وہ 5 وقت کا نمازی ہونے کے علاوہ تہجد گزار بھی بن چکا تھا۔ ہر وقت اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان بھی کھول لی جس سے اس کا آسانی سے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اکثر گاؤں کی غریب عورتوں کو مفت سبزی بھی دے دیتا اور بدلے میں انہیں اپنی ماں کے لیے دعا کرنے کے لیے بولتا۔ بچوں کو مفت مولی گاجر بیر دے دیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے معصوم اور شفاف دل ہوتے ہیں۔
ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی دعا کام آ جائے اور میری ماں کی روح مجھ سے خوش اور مطمئن ہو جائے۔ آپ سب بھی نماز کے بعد دعا کیا کریں، اللہ پاک سب لوگوں کی ماؤں کو خوشیاں اور صحت عطا فرمائے، اور جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے انہیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائے گا، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔